کر دیں گے. کیسے؟ بغداد شریف میں ایک عورت رہتی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ. خلیفہ بغداد نے اعلان کیا آج میلاد کا دن ہے. اناؤنسمنٹ سنائی دی اسے، اناؤنسمنٹ اس نے سنی. ایک منادی نے ندا کی اور گلیوں بازاروں میں صدائیں آ رہی تھیں، آواز آ رہی تھی کہ آج خلیفہ بغداد کے گھر میں، اس کے محل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میلاد ہے. اس کے دل میں بھی تمنائیں مچل رہی تھی، آرزو تھی، خواہش تھی کہ میں بھی آقا کے میلاد کی محفل میں جاؤں. خلیفہ بغداد کے محل میں محفل میلاد ہے، میں بھی جاؤں اور فیض حاصل کروں، میں بھی جاؤں. اور پھر اب اسی طرح رکے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہلنا نہیں ہے بالکل، آگے پیچھے دیکھنا بھی نہیں. ذرا بھی آپ آگے پیچھے دیکھیں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے. پھر میں انہیں کہوں گا ان کو دیکھ لو، پھر بعد میں مجھے دیکھنا. ہاں تو یہ تو کرم ہے نا. تو یہ کھڑے ہیں، اگر آپ بیٹھ جائیں تو کتنا مزہ آئے گا، کتنا سکون ہوگا. میں کہا کرتا ہوں ہاں بیٹھ جائیں، مزہ آئے گا انشاءاللہ. درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، ہے غرض دید سے، ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں. خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے. اور بیٹھنا ہے کیونکہ ان کی مجلس کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی. ان کی مجلس کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی. وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری مجلس سے اٹھے گا، وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری مجلس سے اٹھے گا. وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری مجلس سے اٹھے گا. کیا عرض کر رہا تھا؟ غوث پاک کہ بغداد میں ایک عورت رہتی ہے اور ایک اناؤنسمنٹ سنتی ہے کہ آقا غوث اعظم پیران پیر میراں دستگیر کی بستی میں خلیفہ بغداد کے محل میں محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے. میلاد شریف کی محفل ہے. اپنی بیٹی کو کہتی ہے بیٹی نئے کپڑے پہن لے، بیٹی غسل کر لے، آج ہم محفل میلاد میں جائیں گی. محفل میلاد میں جاتی ہیں، ماں بیٹی دونوں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ خلیفہ بغداد کے محل کے سامنے ایک دربان کھڑا ہے. دربان کہتا ہے تم کون ہو؟ کہا ہم نے میلاد کی اناؤنسمنٹ سنی، اعلان سنا، محفل میلاد میں حاضر ہونے کے لیے آئی ہیں. کہا تمہارے پاس کوئی دعوت نامہ ہے، کوئی انویٹیشن کارڈ ہے؟ کہا انویٹیشن کارڈ نہیں. دربان نے کہا، اس گارڈ نے کہا، اس چوکیدار نے کہا دیکھو یہ خلیفہ بغداد کے محل کی محفل میلاد ہے، یہاں خاص لوگ آتے ہیں، عام لوگوں کو اجازت نہیں. یہ اسپیشل محفل ہے، یہاں مقتدر لوگ آتے ہیں، یہاں خاص مہمان آتے ہیں جو اس کے قریبی ہیں، جن کو وہ جانتا ہے، جن کو اس نے دعوت دی انہی کے لیے خاص دعوت ہے، ہر عام کے لیے دعوت نہیں ہے. اس نے کہا تمہارے پاس دعوت نامہ ہے؟ اس نے کہا ہمارے پاس دعوت نامہ تو نہیں ہے، ہمارے پاس انویٹیشن کارڈ تو نہیں ہے. اس نے کہا پھر تمہیں آنے کی اجازت نہیں. اس نے کہا انویٹیشن کارڈ تو نہیں ہے لیکن آقا کا پیار تو ہے نا، آقا کی محبت تو ہے نا، آقا سے عشق تو ہے نا. اگرچہ انویٹیشن کارڈ نہیں لیکن ہم حضور سے محبت تو کرتے. اس نے کہا نہیں یہاں محبت نہیں چاہیے، یہاں انویٹیشن کارڈ چاہیے. انویٹیشن کارڈ ہوگا، دعوت نامہ ہوگا تو اندر داخل ہونے کی اجازت ہوگی. جاؤ تم چلی جاؤ. ماں اور بیٹی روتے ہوئے واپس جاتی ہیں. بیٹی کہتی ہے ماں دیکھ ہم غریبوں کو محفل میلاد میں بھی کوئی نہیں جانے دیتا، ہم غریبوں کو میلاد کی محفل میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ماں نے کہا ہے بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، محفل میلاد کے لیے خلیفہ بغداد کے محل کا احتیاج نہیں، محل کی ضرورت نہیں. ارے آقا فقط محل والوں پر کرم نہیں فرماتے، اگر ہم محفل میلاد کا انعقاد دل کی گہرائیوں سے کریں گی تو آقا ہمارے کچے مکان پر بھی کرم فرما دیں گے. بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں. آؤ ہم چلتی ہیں گھر میں، ہم گھر میں محفل میلاد کا انعقاد کریں گی. بیٹی نے کہا نہ کوئی ثنا خان، نہ کوئی بیان کرنے والا، نہ کوئی خطیب، نہ کوئی مہمان. ماں نے کہا خطیب کی ضرورت نہیں، ثنا خان کی ضرورت نہیں، مہمانوں کی ضرورت نہیں. بیٹی میلاد کے معجزات جو مجھے ازبر ہیں، جو مجھے یاد ہیں، میں تجھے سناؤں گی، میں نعتیں سناؤں گی، تو نعتیں سننا، جو تجھے یاد ہیں تو سناتی رہنا، میں سنتی رہوں گی. کہا ٹھیک ہے ماں، ایسے بھی محفل میلاد ہو جاتی ہے. کہا ہاں بیٹی محفل میلاد کے لیے کسی بڑی جگہ کی ضرورت نہیں، کسی بڑے میدان کی ضرورت نہیں، کچے مکان میں بھی آمنہ کا لال قلم فرمائے گا. ہم دل سے محافل میلاد کا انعقاد کرتی ہیں. دونوں ماں بیٹی گھر چلی جاتی ہیں. ماں میلاد کے معجزات سناتی ہے.
पूरी रात यूं बीत जाती है, नाते सुनाती है, पूरी रात यूं बीत जाती है। सहरी के वक्त माँ ने बेटी से कहा, बेटी मैंने ताज़ा वज़ू करना है, बाहर जा, पानी भर के वापस आ। बेटी कमरे से बाहर जाती है, दरवाज़ा खोलती है, बेटी की चीख निकल जाती है, बेटी वापस अंदर आती है, डर के मारे वापस आती है। माँ ने कहा, बेटी क्या हुआ, किस चीज़ ने तुझे डराया? कहा, माँ देखो बाहर कौन आया है, माँ देखो बाहर कौन आया है। कहा, कौन आया है बेटी, बाहर कौन आया है? कहा, माँ बाहर तो। कहा, बेटी हम गरीबों को कोई महफिल मिलाद में जाने नहीं देता, हमारी कच्चे मकान में महफिल मिलाद में आएगा कौन, कौन आएगा? कहा, नहीं माँ बाहर आओ तो सही, देखो तो सही कौन है। माँ फौरन बाहर जाती है, माँ की चीख निकल जाती है। माँ कहती है, अरे देखो कौन आया है, एक सफेद रेश बुजुर्ग वाले बुजुर्ग, नूरानी चेहरा उस घर की चौखट को चूम रहे हैं, उस घर की दहलीज को चूम रहे हैं। माँ कहती है, अरे पीरे पीरा, मीरे मीरा, गौसे आजम, पीराने पीर, अरे लजपाल, आप मुझ गरीब के घर में और मेरी दहलीज को चूम रहे हैं, आपका आना कैसे हुआ? कहा है, नादान औरत, मैं तेरे लिए नहीं आया, तू जानती नहीं पूरी रात तू महफिल मिलाद का इनेकाद कर रही थी, तेरे दिल से निकलती हुई सदाओं को किसी ने कबूल कर लिया। वो जिसका करम फकत महल्लों पे नहीं होता, महल्लात में नहीं होता, कोठियों में नहीं होता, बंगलों में नहीं होता, बड़े मैदानों में नहीं होता, दिल का मैदान जो साफ कर लेता है उसके कच्चे मकान में भी करम होता है। कहा, तेरे घर की दहलीज और चौखट को नहीं चूम रहा। कहा, फिर क्यों चूम रहे हो? कहा, अभी मैंने हसनैन के नाना को आते हुए देखा है। अभी मैंने मदीने वाले आका को आते हुए, वो तेरी महफिल कबूल हो गई है, अल्लाह का शुक्र अदा कर, तेरी महफिल बारगाह मुस्तफ़ा में कबूल हो गई है। मैं उनके कदमों के निशानों को चूम रहा हूँ, इसलिए दहलीज को चूम रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मैंने कहा था आगाज में, गौस पाक से ताल्लुक़ कायम करो। ख्वाजा गरीब नवाज और ख्वाजा गरीब नवाज के मुतल्लिक़ कहा गया, ख्वाजा गरीब नवाज का